بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پروردگار کے لیے جس کی حمد ہماگیر، جس کا لشکر غالب اور جس کی عظمت شان و شوکت بلند ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر، جس کے صدقے میں یہ کائنات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی پروگرام لو چلا قافلہ سے قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے گفتگو کا سلسلہ پچھلے کئی پروگرام سے جاری ہے اور ہم اہل بیت اور ان کے احوال پہ ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی شام کے حالات پہ اور شام میں قافلہ اہل بیت کے داخلے پہ۔ اب ہم گفتگو کریں گے اس میں جو شام کا جو ایک دردناک ایک واقعہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو آج مولانا صاحب کے ساتھ کریں گے۔ تو مولانا صاحب، اس حوالے سے جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا حالات پہ اہل بیت کے، اور جو سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے شام کی اس پورے واقعے کا، جو اس پورے شام کی آپ واقعات جتنے بھی لیں اس میں سب سے دردناک واقعہ جو ہمیں جو اثر چھوڑ گیا ہے وہ نشانی بھی چھوڑ گیا ہے، جو جناب سکینہ کی شہادت ہے، جو کہ اس جگہ پہ اپنی نشانی کے طور پہ وہاں رہ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں ذرا اور ناظرین کو بتائیے کہ کیا حالات رہے اور اس قید کے دوران اور جناب سکینہ کے ساتھ، اور کس طرح ان کی شہادت کا یہ المناک واقعہ جو ہے وہاں پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ابتدا میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کون تھی، جناب سکینہ کی کیا فضیلت تھی، جناب سکینہ کا واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد کیا کردار رہا اور اس میں کیا اثرات رہے، اور پھر آخر میں ہم دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ کریں گے علیحدہ سے۔ ابتدا میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جناب سکینہ یا جناب سکینہ یا جناب رقیہ بنت الحسین یا جناب آمنہ بنت الحسین، یہ چار نام تاریخ میں ملتے ہیں، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ چار نام دو بچیوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چاروں نام ایک ہی بچی کے ہیں۔ مختلف ممالک میں ہندوستان کے پرانے بہت پہلے دور میں نام لیا جاتا تھا جناب آمنہ بنت الحسین، یعنی جناب سکینہ۔ اچھا، عراق سے جب آپ زیارات کے لیے جائیں، خداوند متعال ہمارے تمام ناظرین کو ہم سب کو شام کی بھی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ جب ہم شام میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوگا رقیہ بنت الحسین، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں ہندوستان پاکستان میں جناب سکینہ بنت الحسین یا جناب سکینہ بنت الحسین کے نام سے مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور جناب امام حسین کی بیٹی ہیں، جناب رباب بنت امرؤ القیس کی بیٹی ہیں جناب سکینہ۔ رقیہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ رقیہ نکلا ہے رقت سے۔ رقت یعنی مسلسل بآواز بلند گریہ کرنا یا رونا۔ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ شام غریبہ کے بعد سے جو ہے وہ جو آپ کا گریہ شروع ہوا ہے، اور جب بھی گریہ کرتی تھی یہ بات مصائب میں پیش کی جاتی ہے کہ شمر بن ذل جوشن آپ کو تماچے مارا کرتا تھا، یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو، یہ روایت کا جملہ ہے۔ اور سکینہ کون؟ سکینہ کے عام سکینہ نہیں ہے، امام حسین کا جملہ ہے مشہور و معروف کہ یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جسے میں نے تہجد میں مانگا ہے، نماز شب کی دعاؤں کا، نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے، جناب سکینہ ہے۔ اور جناب سکینہ تو کیا بلکہ اہل بیت کے جو بچے ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ جناب قاسم کے حوالے سے روایات ہمیں ملتی ہیں، جناب علی اکبر کے تو جھولے پر خود امام حسین آیا کرتے تھے اور انہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب لیلا نے پوچھا کہ کون ہے یہ میرے علی اکبر کے جھولے پر؟ تو جناب امام حسین نے سر اٹھایا اور کہا کہ یہ محبت ہے اہل بیت کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے بچوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ اے لیلا آہستہ بولو، میں حسین ہوں۔ تو کہا مولا آقا آپ علی اکبر کے جھولے پر موجود ہیں جب چھوٹے تھے؟ تو کہا کہ لیلا میں کیا کروں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، یہ علی اکبر ہے۔ تو محبت ہے بچوں سے، بے انتہا محبت ہے۔ یہی جناب سکینہ ہیں کہ جن کی ولادت ہوئی، اور پھر ولادت کے بعد جب بات آگے بڑھی
56 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی شام کے زندان میں۔ جناب سکینہ کے حوالے سے متفرق روایات بھی موجود ہیں کہ آپ کی عمر کتنی تھی۔ ایک جناب سکینہ جن کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ وہ 44 ہجری یا 46 ہجری میں پیدا ہوئی اور واقعہ کربلا میں ان کی عمر 18 سال تھی، وہ زندہ رہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہیں۔ اور جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ ان روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ وہ ہیں کہ جن کی شادی بعد میں عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے مؤصب بن زبیر کے ساتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے۔ یہ پوری کہانی وہی جو قصہ جناب ام کلثوم اور جو تاریخ کی روایات میں ہمیں بعض روایات میں ملتا ہے۔ ظاہر شیعہ روایات اسے تسلیم نہیں کرتی، نہ علم رجال کے حوالے سے اسے تسلیم کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اس بچی کی بات کر رہے ہیں کہ جو شام میں مدفون ہے اور جن کے واقعات ہمیں بے انتہا تو نہیں لیکن تاریخ کے کچھ اہم مواقع پر ملتے ہیں۔ مثلا جب یہ قافلہ چلا ہے مدینے سے، تو امام حسین جب ابھی مدینے سے کچھ ہی دور چلے ہیں تو ایک بیٹی آ گئی اور آنے کے بعد کہا کہ جناب فاطمہ الصغریٰ، اور آنے کے بعد کہا کہ قافلہ روک دیا جائے، روک دیا گیا۔ تو امام حسین جب رکے، پھر جناب علی اصغر، دو ہی شخصیتیں ہیں بچے، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، علی اصغر کو لیا اور پھر کہا کہ کربلا نہیں چلنا ہے۔ پھر جب یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، تو ایک روایت ملتی ہے جو حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری نے بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس میں اشکال ہے کہ جناب سکینہ سے روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرے بابا نے شمع گل کی اور اس کے بعد دوبارہ سے روشن کی، جب لائٹس بجھائیں، تو اس کے بعد کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو جناب سکینہ روایت کرتی ہیں کہ میرے بابا کے اصحاب ٹکڑیوں میں، مختلف ٹکڑوں میں چلے گئے۔ تو چونکہ یہ روایات وہاں سے آئی ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کرتے، بنو امیہ سے آئی ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پاس تو یہ روایتیں موجود ہیں کہ جیسے ہی امام حسین نے چراغ دوبارہ سے روشن کیے ہیں تو پھر تلواریں یہاں تھیں اصحاب کے، کہ مولا آپ حکم دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، ابھی تو جنت یہ رہی سامنے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہیں گئے۔ ایک تذکرہ جناب سکینہ کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد جناب سکینہ کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں شام غریبہ کے واقعات میں، اور شام غریبہ ہے ہی جناب سکینہ، کچھ بھی نہیں ہے شام غریبہ میں، بچوں کی شام، صرف جناب سکینہ کی شام ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے خیمے جل گئے، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ اب تو سب بیٹھے ہیں نا، اب چاہیے پانی۔ شہداء جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے، تو اب بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حر علیہ السلام کی جو بیوہ تھیں وہ پانی لے کر آئی تھی۔ اس میں بھی اشکال ہے لیکن بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حر کی بیوہ جب پانی لے کر آئی تو جناب زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی آپ پانی پی لیجیے، تو کہا کہ نہیں پھوپھی اماں آپ پانی پی لیں، تو کہا نہیں بیٹی رسم دنیا یہی ہے کہ جب پانی آتا ہے نا تو پہلے بچوں کو پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کاسہ آپ لے لیا اور مقتل میں اتر گئی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ آپ کیوں مقتل میں جا رہی ہیں، جنگل میں بچے نہیں جایا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ جنگل میں میرے بابا بھی تو ہیں اکیلے۔ پھر کہا کہ نہیں آپ واپس آ جائیے، کہا کہ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں پانی پلایا جاتا ہے، میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا ہے، اسے پانی پلانے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ آگے کا واقعہ، تو وہاں پہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ میں بیان کر رہا تھا کہ سینے پر سونے کی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ جب شام غریبہ آئی تو جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ جلے ہوئے خیموں میں سے دیکھنے گئی تھی، بار بار جا رہی تھی کہ کوئی رہ نہ گیا ہو، کوئی تبرک نہ رہ گیا ہو، کوئی سامان نہ رہ گیا ہو، کوئی بچے نہ رہ گئے ہو۔ تو جب سب نے دیکھ لیا کہ سب چیزیں، سب بچے موجود ہیں، جناب سکینہ موجود نہیں ہے، اب یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، جناب سکینہ موجود نہیں ہے۔ حضرت امام سجاد کے خیمے میں جا کے دیکھا، مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھا، نہیں ملی۔ اب جب نہیں ملی تو جناب زینب کبریٰ مقتل میں گئی، اور جانے کے بعد کہا کہ آئینہ سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، جیسے ہی یہ کہا کہ یا سکینہ تو ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، یا ایک کٹے ہوئے جسم سے جو ہے وہ آواز آئی کہ اے بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ یہاں سو رہی ہے۔ اچھا یہاں تھوڑی سی روایات میں اختلاف ہے۔ کیا کہا کہ بچوں کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، ٹھیک ہے۔ اب جناب سکینہ غشی کے عالم میں تھیں یا بے ہوش تھیں یا سو رہی تھی، انہیں اٹھایا، کہا کہ بیٹی یہ جنگل میں کیا کر رہی ہو،
جنگل میں بچے نہیں ہوتے ہیں, بچوں کو نہیں جانا چاہیے. تو کہا کہ پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر ہی اکیلے ہیں. کہا نہیں چلو. کہا کہ تم نے پہچانا کیسے؟ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا جناب سکینہ سے کہ بیٹی آپ نے پہچانا کیسے اپنے بابا کو؟ تو کہا کہ میں جا رہی تھی اپنے بابا کو روتے ہوئے, تو ایک جسم سے آواز آئی کہ یا سکینہ الیہ الیہ, میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ. اچھا اب سوئی کہاں, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ اکبر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر سوئیں. تو ٹھیک ہے چلے ہم نے قبول کر لیا سینے پہ سونے کی عادت تھی, لیکن سینے پہ سوتی کیسے؟ تیر ہی تھے. اچھا پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, سینے پہ سونے والی روایت کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک روایت ہے, بہت سخت ہے کہ خدا میری زبان میں طاقت دے کہ میں پیش کر سکوں. کان الشمر یجلس علی صدرہ, یعنی شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا جب شہادت تھی, اس سے پہلے جب وہ سوار تھا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے سوار ہوا سینے پر؟ سینے پر تو تیر تھے. ٹھیک ہے, ایک دوسری بات, تو اگر تیر نہیں تھے تو پھر جناب سکینہ سینے پر سوئیں, اور اگر تیر تھے تو پھر قدموں میں سوئیں. ٹھیک ہے, اور آرام کیا. اور پھر جو ہے وہ شکایت لگائی کہ میرے بالوں سے چادر کو چھین لیا گیا, میرے کان دیکھ لیں یہ گوشوارے اتارے نہیں گئے, چھینے گئے, کھینچے گئے, اور پھر خون جاری ہو گیا, اور کرتا جلا, اور سارے مصائب بیان کیا. پھر جب ایک ایک کر کے لے جایا گیا انہیں اہل حرم کو, اور اثناء سفر کے بھی واقعات ہیں کہ جسے ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر رہے تھے کہ بہت ساری قبریں ایسی ہیں کہ جو راستے سے شام میں ہے, راستے میں ہے بچوں کی. ٹھیک ہے, اور وہ اونٹوں سے شہید ہوئے, اونٹوں کے قدموں سے شہید ہوئے, تو کیونکہ وہ قافلہ روکا نہیں جا رہا تھا, بچے گر گئے ختم. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہی واقعات میں سے جناب سکینہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ جناب سکینہ گر گئی تھی. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی, قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, امام سجاد نے کہا کہ قافلہ روکو, نہیں روکا. اب ظاہر اعجاز امامت ہے نا, سر امام حسین آگے ہے, زمین پہ گر گیا, سب نے اٹھانے کی کوشش کی, اٹھا نہیں. اب جو قافلہ سالار ہے وہ آئے امام سجاد کے پاس, کہا اب کیا بات ہے, تمہارے بابا کا سر چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پیچھے سے جناب سکینہ نہیں آئے گی. جناب زینب کبریٰ پیچھے گئیں, اور پھر دیکھا کہ ایک بی بی کی گود میں ہے جناب سکینہ. تو کہا کہ آپ نے بی بی نے آپ نے جناب سکینہ کو گود میں لے لیا, آپ کا بہت شکریہ وغیرہ. کہا کہ زینب تو نے پہچانا نہیں, میں فاطمہ زہرا ہوں. اللہ اکبر. پھر سارے مصائب سنائے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, جناب عباس کو شہید کر دیا گیا, جناب علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, ماں یہ دیکھیں ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا. اور پھر ظاہر زندان شام تک بات گئی, اور زندان شام میں لے جایا گیا. آخری جملہ اسی حوالے سے پیش کر دیتے ہیں, اور پھر ظاہر شہادت بعد میں پیش کریں گے کہ جب دربار میں لے جایا گیا نا تو بھی مصائب ہیں. اچھا بعض ہم سے دوست بہت گہری چیزیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہوا کیسے ہوگا, تو روایتوں کو علماء کرام مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہوا ہو, شاید اس سے سنگین ہوا ہو. ہم تو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب امام سجاد کھڑے ہوتے تھے نا تو نہ جانے کیسے ان کو رسیوں میں رسن میں باندھا گیا تھا. جناب سجاد جب کھڑے ہوتے تھے تو جناب سکینہ کہتی تھی کہ بھیا سجاد میں کھڑی ہو گئی, میں اڑ گئی, کیونکہ گلے میں رسی تھی تو وہ بلند ہو جاتی تھی, کیونکہ قد چھوٹا تھا. تو امام سجاد کو رکوع کی حالت میں چلنا ہوتا تھا. اللہ اکبر, رکوع کی حالت میں, تاکہ سکینہ جو پیچھے موجود ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ اذیت میں مبتلا. وہ ہے نا کہ ایک رسن میں 12 گلے. اللہ اکبر. اب کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, کیا نہیں ہے, ہر ایک کو الگ انداز میں گزرنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ناظرین یہ گفتگو جاری ہے, ہمیں یہاں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. خوش آمدید. جب ہمارا ہم اس میں اب اس میں جو قید خانے میں جو بی بی سکینہ کا جو معاملہ رہا, اب وہ صعوبتیں ایسی رہیں کہ ان کی شہادت پیش آ گئی. جی, تو ان صعوبتوں اور ان کی شہادت پہ ذرا کچھ گفتگو فرمائیں کہ کیا شب رہی, وہ خواب میں آئے اور کس طرح وہ سلسلہ رہا.
تو اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی وہ سوال ہے کہ جو مجھے ذرا مشکل میں ڈالتے ہیں اس طرح کے سوال، چونکہ مصائب کی جو روایتیں ہیں وہ ایک پورے ماحول میں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پھر الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان میں طاقت آئے تاکہ میں چند جملے ہی شہادت کے عنوان سے پیش کر سکوں۔ دیکھیں بڑا سخت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا تھا، ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں بیان کیا کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پر آئے؟ شام میں۔ تو جب کہا کہ شام میں سب سے زیادہ مصائب آئے تو کہا کہ مولا بتائیے پھر کیا تھے وہ مصائب، تھے کیا؟ تو کہا کہ مصائب یہ تھے کہ ہمیں قیدیوں کی طرح بٹھا دیا جاتا تھا، اور میرے پاؤں میں جو ہے وہ آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے، ٹھیک ہے، اور میری جو ہاتھ کی جو ہتھ کڑی تھی وہ ہتھ کڑی گوشت کے اندر پیوست ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور گوشت کو کھا لیا تھا اس نے۔ تو اب جب ہتھ کڑی گرمی ہے نا، تو ہتھ کڑی بھی گرم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب جب اسے ہلایا جائے گا تو وہ اور زیادہ اذیت کرے گی۔ تو جناب شام کے واقعات میں سے یہ روایت ملتی ہے کہ جناب سکینہ آئیں۔ اچھا، جب کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بچے بڑوں کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جناب سکینہ آئیں اور جناب سید سجاد سے گلے مل گئی ہیں زور سے آ کے۔ تو جناب سجاد نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا، آہ۔ تو کہا کہ بھیا سجاد کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ مجھے کھڑا رکھتے ہیں قیدیوں کی طرح، ٹھیک ہے، کمر پر تازیانوں کے نشان بھی ہیں، اور میری رسی کو بھی کھینچتے ہیں تو مجھے اذیت ہوتی ہے، اور گرمی ہے، گرم ہو رہی ہے زنجیر ہاتھ کی، گلے کی، توق، بیڑیاں پاؤں کی۔ تو کہا کہ میں پانی لا کے ڈالتی ہوں، یعنی اس ہتھ کڑی پر جناب سکینہ نے آ کے پانی ڈالا ہے تاکہ وہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ بھی جناب سکینہ ہے۔ پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو مصائب تھے اس میں جناب سکینہ بھی آپ سے کچھ پوچھا کرتی تھی۔ کہا جو مصائب آئے نا شام میں، ان میں سے ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ جو میری بہن مجھ سے سوالات کرتی تھی نا وہ بڑے سخت تھے۔ کہا مولا وہ کون سے سوالات کیا کرتی تھی؟ کا سوال یہ کرتی تھی کہ جس زندان میں انہیں ٹھہرایا گیا، اہل بیت کو جس زندان میں ٹھہرایا گیا، سورج کی روشنی بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، اگر رات میں بارش ہے تو بارش بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، اوپر سے کھلا ہوا تھا کسی حد تک، اور اس زندان کی تفصیلات تو بے انتہا تاریخ میں موجود ہے، مقتل کی کتابوں میں، کہ بیٹھتے تھے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا وغیرہ مختلف روایتیں۔ جب جناب سکینہ یہ کہتی ہیں کہ جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو پرندے کچھ جا رہے ہوتے ہیں، تو کہا کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے بڑا پریشان کیا۔ ٹھیک ہے، کہا پھر آگے، کہا سوال یہ تھے کہ میری بہن کہتی تھی کہ بھیا سجاد یہ تو پرندے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ پرندے اپنے گھروں سے نکل کر رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اب جناب سید سجاد سمجھ گئے کہ اگلا سوال کیا ہوگا۔ جب شام ہوئی تو شام ہونے کے بعد پرندے واپس جانے لگے، تو کہا کہ بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے دل پہ ہاتھ رکھ کے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ بیٹی سکینہ، بہن سکینہ، یہ پرندے اب اپنے واپس گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا کہ بھیا سجاد یہ پرندے تو اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں، کیا قیدی بھی کبھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ کہا یہ جو بات تھی اس نے مجھے بڑا تڑپایا۔ کہا کیونکہ بچوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے گھر پہنچ جائیں۔ یعنی یہ تو اتنے مصائب دیکھے نا، آپ نے کبھی سنا ہے یا دیکھا ہے جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جناب کہ کوئی بچہ بے ہوش ہو گیا ہو، اتنا رویا ہو؟ یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ بچہ جو نا چھوٹا 3.5-4 برس کا، 3 سال 7 مہینے کچھ دن کا بچہ جو کربلا میں تھا وہ بے ہوش ہو جائے، یعنی بہت مشکل ہے اتنا روئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کی واقعات کی گہرائی میں اترتا ہے، صحیح ہے، اور اس کا ادراک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ورنہ دیکھا ہوگا خدا نخواستہ اگر کسی کی وفات ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو انہیں زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں بابا کی یا ماما کی کسی کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا ماں کی وفات ہو گئی، اس پہ تھوڑی دیر کے بعد ضرور پتہ چلتا ہے کہ ماں جو نا خیال رکھتی ہے، ذرا زیادہ دودھ فیڈ ویڈ کرانے والے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے باپ اگر دنیا سے چلا جائے، بچے چھوٹے ہوں تو اتنا زیادہ بچے کوئی کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، اتنا ادراک نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے بعد ہو تو وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن 3.5 برس کی بچی بے ہوش ہو رہی ہے، یعنی وہ سمجھ رہی ہے. یہ جناب سکینہ ہے. پھر شہادت کی جو روایت ہے وہ بہت سخت ہے. دربار میں، اسی دربار میں جناب سکینہ رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں بلند آواز سے. کہا کہ کیا بات ہے؟ جب سب نے پوچھا کہ بات کیا ہے آخر، تو کہا کہ میں ابھی خواب کے عالم میں تھی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اسی بڑی بات کو تمام کر دیں گے ہم، کہ خواب کا عالم تھا، اور خواب میں جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے پاس موجود ہیں، اور میں بابا سے شکایت لگا رہی ہوں کہ بابا دیکھیے میرے کرتے میں آگ لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر، یہ کرتے سے جو ہے وہ مجھے وہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے. بار بار میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ جملہ نہ پیش کر سکوں اور نہ پیش کروں. جب غسالہ نے غسل دیا ہے، کیسے نہیں پتہ، نہیں بیان کر رہا میں طولانی. جب غسالہ نے غسل دیا ہے نا، تو کہا کہ اس کے لباس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لباس ہی کو کفن قرار دے دیا جائے. کیونکہ بعد میں ایک آیت اللہ نے بیان کیا، اس آیت اللہ کے گھر پہ جو ہے وہ بیٹیاں تھیں، اس کی خواب میں دیکھا کہ ایک بچی آ کے کہہ رہی ہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا. پھر بعد میں آنے کے بعد جب جو ہے وہ غسالہ کو اندر بھیجا گیا تو آیت اللہ کو بتایا، تو آیت اللہ نے کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جس لباس کے اندر جناب سکینہ تھی اسی لباس میں دفنایا گیا. کیونکہ جب غسالہ نے آنے کے بعد کہا نا کہ بچی کے جسم پر اتنے نشان ہیں کہ لباس اتارا نہیں جا سکتا، اتارا جائے گا تو کھال بھی اتر جائے گی، اتنا زخم ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بار بار میرے ذہن میں اور زبان پہ یہ جملے آ رہے تھے. بیٹی نے اپنے باپ کا جو ہے پرہنا جو ہے جس طرح ان لاشوں کو ان لباسوں میں دفن کر دیا گیا، بیٹی نے بھی وہی رنگ محبت میں ان کے ساتھ بھی وہی. اللہ اکبر. پھر جب یہ انہی جملوں پہ بات کو تمام کرتے ہیں کہ جب خواب میں دیکھا جناب امام حسین کو، سب کچھ بیان کیا جناب سکینہ نے، سارے واقعات بیان کیا کہ کرتا جلا، تماچے لگے، اور چادروں کو چھین لیا گیا، چادر چھین لی گئی، اور رخسار کے حالات جو ہے وہ بدلتے رہے، گوشوارے بھی نوچ لیے گئے. اور یہ دیکھیں بابا، یہ گوشوارے نوچے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، کھینچے گئے ہیں، میرے کان جو ہے وہ زخمی ہیں. تو جب یہ جملہ کہا کہ امام حسین نے کہا کہ بیٹی سکینہ پریشان نہیں ہو، کچھ ہی دنوں میں تم مجھ سے آ کے مل جاؤ گی. تو جب سکون میں آ گئے، جب جناب سکینہ خواب سے جا کے گریہ کیا کہ ابھی بابا میرے پاس موجود تھے اور مجھے تسلی دے رہے تھے، اور یہی جملے کہتے کہتے جو ہے وہ جناب سکینہ جناب زینب کبریٰ یا امام سجاد کی گود میں آرام کرتے کرتے ہی دار مفارقت کی طرف چلی گئیں، خداوند متعال کے حضور چلی گئیں، شہادت پالی. جب یہ جملہ سنا، جب یہ سب نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی ہے، اب زندان میں کوہرام بپا ہوا، اور یزید اپنے محل میں آرام کر رہا تھا کہ وہ جو بچی تھی جو بار بار روتی تھی، جو یزید کی نیند کو خراب کرتی تھی جناب سکینہ، تو جب شور مچا نا بیویوں کا، تو یزید نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی تک تو بچی سونے نہیں دے رہی تھی، اب یہ سب شور کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ بچی جو اپنے بابا کو یاد کرتی تھی وہ اپنے بابا کی طرف سدھار گئی ہے. تو یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو جناب سکینہ کی مظلومیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کن حالات میں جناب سکینہ کی شہادت ہوئی. اور ہمیں بس اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ ان واقعات کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ان سے سیکھیں، اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو ائمہ اہل بیت اور ان کے جو مصائب ان کے اوپر ڈھائے گئے، ہر حالت میں دیکھیں کیا عظمت ہے کہ ہر حالت میں پردے کا خیال رکھا ہے ان بیویوں نے. جناب سکینہ میں اسی والی بات تمام کرتے ہیں کہ بچی نے بھی جو نا بالوں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا ہوا ہے. جناب زینب کبریٰ نے بالوں سے، یعنی کہ اہتمام کیا ہے. اب ایک چیز نہیں ہے کیا کریں. بے شک. تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ ایک سلسلہ پروگرامز کا اور جس موضوع پہ ہم کرتے رہے ہیں، آج یہ موضوع اختتام پذیر ہوا ہے. جتنے مصائب بیان کیے جائیں اس پورے واقعے کے، ناظرین اس غم سے ہر سال ذکر ہوتا ہے، لیکن اس غم سے دل نہیں بھرتا. ہر دفعہ بیان ہوتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے تازہ غم ہے. اور بڑا خوبصورت ایک جملہ ایک عالم نے کہا تھا اس پورے واقعے کو میں سمیٹتے ہوئے، پورے اس
کہتا آگے چلوں کہ حسین نے کربلا کو آرکیٹیکٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے۔ اللہ امام حسین نے جنگوں میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو پورا قافلہ ایک ساتھ جنگ لڑتا ہے، لیکن حسین نے اپنے ہر شہید کو اکیلا بیچ کے بتایا کہ میرا ایک شہید ایسا تھا، ایک شہید ایسا تھا، یہ شہید ایسا تھا۔ ہر ایک کی شجاعت تاریخ میں رقم کرائی ہے حسین نے۔ اور پھر ان واقعات میں جو ہم ان پروگرامز میں گفتگو کرتے رہے ہیں، ہر واقعے پہ، ہر جگہ پہ ان جو اہل بیت ہیں انہوں نے اپنا مقام، اپنی نشان چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی مصلحت خداوندی ہے، اور اس شہادت، اس واقعہ کربلا کی آخری کڑی ہے کہ جناب سکینہ اس جگہ موجود ہیں آج تک جہاں اس ظلم کی انتہا کی گئی، اس جگہ پہ جہاں پہ دربار میں بلا کے اہل بیت کی شان میں توہین کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں آج وہ نشانی ایک موجود ہے۔ بہرحال یہ غم ایسا ہے جو سدا قائم رہے گا، تا حشر اس کا ذکر رہے گا۔ ہم آج اس نشست سے، اس موضوع سے اجازت چاہیں گے آپ لوگوں سے۔ آپ سب ایک بار پھر مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، سراہا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی موضوع پہ پھر کسی دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔